بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ وہ جس جھونپڑی میں رہتے تھے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ جب آپ سوتے تو آدھا جسم اندر اور آدھا جسم باہر ہوتا۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آئے تو پوچھا، آپ نے اتنے سال اس جھونپڑی میں گزار دیے، آپ چاہتے تو اپنا ایک گھر بنا سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے تمہارے انتظار میں اتنا عرصہ گزار دیا۔ اور ملک الموت نے کہا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگوں کی عمریں 100 سال سے بھی کم ہوں گی اور وہ بڑے بڑے محل بنائیں گے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اتنی مختصر سی زندگی، اگر اس زمانے میں میں ہوتا تو اپنا سر سجدے سے ہی نہ اٹھاتا۔ اللہ اکبر۔ ایک روز مامون کے دربار میں ایک عورت نے آ کر فریاد کی کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس نے تڑکے میں 600 اشرفیاں چھوڑی ہیں، مجھے میرا حق دلایا جائے۔ مامون نے ذرا سکوت کیا اور دل ہی دل میں غور کیا اور حساب لگایا اور کہا، تمہارا حصہ ایک ہی اشرفی بنتا ہے۔ یہ عورت سن کر حیران رہ گئی۔ حاضرین دربار بھی تعجب کرنے لگے۔ ایک عالم نے پوچھا، کیوں اور کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ مامون نے کہا، متفی نے 2 بیٹیاں ہوں گی، 600 میں سے 2/3 اشرفیاں یعنی 400 اشرفیاں ان کا حق بنتا ہے۔ ایک والدہ اور بیوی کا ہو گیا، والدہ کا 6واں حصہ ہوتا ہے، اس لیے 100 اشرفیاں والدہ کی ہوئی، 8واں حصہ بیوی کا ہوتا ہے، اس لیے 75 اشرفیاں بیوی کو ملیں گی، باقی صرف 25 اشرفیاں متفق 12 بھائی کے ہوں گے۔ یہ 25 اشرفیاں بھائیوں اور ایک بہن میں تقسیم کی جائیں گی۔ بہن سے بھائی کا حصہ 2 چند ہوتا ہے، اس لیے ہر ایک بھائی کے حصے میں 2 اشرفیاں اور اس کی بہن کے حصے میں 1 اشرفی ہوگی۔ جب عورت نے دریافت کیا گیا تو اس نے بتایا، واقعی متفقین نے یہ وارث چھوڑے ہیں۔ معمول کے حساب داری اور معاملہ فہمی کے مطابق دربار دنگ رہ گئے۔ یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا تو اس کے ساتھ ہی غلام بھی روانہ کیا۔ راستے میں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو بیچنا چاہا۔ جب یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا، کمرے کی دیوار میں 2 بڑے سوراخ بناؤ اور ان دونوں سے کہو اپنے اپنے سر ان سوراخوں سے باہر نکالیں۔ جب دونوں نے اپنے سر سوراخوں سے باہر نکال دیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لے آؤ۔ خادم تلوار لایا تو آپ نے خادم سے کہا، غلام کا سر کاٹ ڈالو۔ یہ سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر نیچے پیچھے کر لیا، جبکہ لڑکا اسی طرح کھڑا رہا۔ یوں آپ کی حکمت عملی سے معلوم ہو گیا کہ غلام کون ہے۔ مولانا محمد طاہر تنولی مدینہ منورہ میں ایک لڑکے کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے۔ اس لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور سے دیکھ کر، اے علی ابن ابی طالب مجھے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بے گناہ ہوں، مجھے بے گناہی کے باوجود قتل کی سزا دی گئی، مجھے بچاؤ، میں بے گناہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کے آدمی سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس پولیس کے آدمی نے کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم نہیں کہ اس لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا اور مالک کے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ بھائی، تو نے اپنے مالک کو قتل کیا؟ اس لڑکے نے کہا کہ ہاں، میں نے ایک مالک کو قتل کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو تیرا قتل اس قتل کے بدلے میں جائز ہے۔ اس لڑکے نے کہا کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ میرا مالک میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا، میری عزت پر وہ حملہ کرنا چاہتا تھا، تو میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو قتل کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جو آدمی عزت کو بچانے کے لیے کسی کا قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جاتا۔ سپاہی سے پوچھا، واقعی اس نے کہا؟ سپاہی نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس اس واقعے کا کوئی گواہ نہیں۔
کہ وہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا۔ اس لیے خلیفہ وقت اور قاضی وقت نے یہ دیکھا کہ مالک کا قتل ہو گیا۔ اب مالک تو چلا گیا، اب کون بتائے کہ مالک نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا؟ اس کا کوئی گواہ نہیں، اس لیے ہم نے اسے قتل کی سزا دی ہے۔ اور وہ لڑکا رونے لگا اور کہنے لگا، وقتاً میرے مالک نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر فرمایا، اے امیر المومنین، آپ اس قتل کی تفتیش میرے سپرد کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اعظم علی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے بڑے گہرے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، اس قتل کی تفتیش آپ کریں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تفتیش کرنے کے لیے آئے اور اس لڑکے سے پوچھا، بتا تیرے مالک کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا فلاں قبرستان میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پولیس کے چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور وہ پولیس کے آدمیوں کو ہمراہ اس قتل کی تفتیش کے لیے قبرستان میں چلے گئے۔ جب قبرستان پہنچے تو پولیس کے 2 آدمیوں سے کہا کہ اس کے مالک کی قبر کھودو۔ جب انہوں نے قبر کھودی تو قبر اس کے مالک کی لاش نہیں تھی۔ جب اس کی قبر میں مالک کی لاش نظر نہ آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر کہا کہ امیر المومنین، یہ لڑکا سچا ہے، وہ مالک واقعی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو آدمی لڑکوں سے برائی کا ارادہ کرتا ہوگا، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی قبر میں ڈالا جاتا ہے، تو اس کی لاش کو اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جب میں نے اس کی قبر کی کھدائی کروائی تو اس کی قبر کے اندر اس کا مالک نہیں تھا، جبکہ ابھی چند دن پہلے ہی اس کو دفن کیا گیا تھا۔ اس لیے واقعی اس کا مالک اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا۔ اس شک کا فائدہ دیتے ہوئے اس لڑکے کو بری کیا گیا۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک دوسرا واقعہ، جب مدینہ کی گلیوں میں ایک نوجوان لڑکا یہ کہتا ہے کہ لوگوں میری جان بچاؤ، میں مر رہا ہوں، مجھ پر ناجائز حد قصص لگائی گئی جا رہی ہے۔ حد قصص اس کو کہتے ہیں کہ جو آدمی کسی پر تہمت لگائے، جھوٹی تہمت ہو، تو اس کو 80 کوڑے کی سزا شریعت کی دی جاتی ہے۔ جب اس نے دہائی دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ وہ لڑکا کہنے لگا کہ جب کوئی عورت سامنے آ رہی ہے، یہ عورت میری ماں ہے، میں اس کو ماں کہتا ہوں اور یہ کہتی ہے کہ تو میرا بیٹا نہیں، اس لیے مجھ پر قصص کی حد لگائی جا رہی ہے، جبکہ میں نے اس عورت کا لڑکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ بتاؤ واقعی یہ لڑکا تیرا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں تو اس کو جانتی نہیں ہوں، میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ اب بات سنگین ہو گئی اور لڑکے نے اونچی آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ عورت میری ماں ہے، اور عورت کہتی ہے کہ میں اس کو دیکھا ہی نہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، اس عورت کے بھائی اس کے ساتھ ہیں، اور وہ تہمت کیا تھی کہ جب ایک پاک باز عورت پر کوئی الزام لگائے کہ فلاں لڑکا فلاں عورت کا بیٹا ہے اور اس عورت کا ابھی تک نکاح نہ ہوا ہو، تو گویا اس نے اس عورت پر تہمت لگائی کہ یہ کسی آدمی کے ساتھ اس کا تعلق ہوا ہے۔ اب عورت کہتی ہے کہ آج تک میں نے شادی نہیں کی، اس کے بھائی کہتے ہیں کہ کوئی بھی مرد نہیں آیا، اور یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اس کا لڑکا ہوں۔ یہ کنواری لڑکی ہماری بہن ہے پر تہمت لگائی ہے، اس لیے ہم نے اس کو 80 کوڑوں کی سزا کے لیے مقدمہ دائر کیا ہے، اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت نے اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پاس آ کر کہا، اے امیر المومنین، اس حد کی تفتیش میرے سپرد کر دیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفتیش کرنے کے لیے مسجد لے کر مسجد سے باہر لوگوں کے پاس بیٹھے
اور وہ عورت بھی بیٹھ گئی اور وہ لڑکا بھی بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے سے کہا کہ جو فیصلہ میں کروں گا تجھے منظور ہے؟ اس نے کہا بالکل منظور ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لکھ دے۔ اس نے لکھ دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے کہا کہ جو فیصلہ میں کروں گا تجھے منظور ہے؟ اس عورت نے کہا منظور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لکھ دے۔ دونوں نے لکھ دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑکے سے کہا کیا واقعی یہ تیری ماں ہے؟ اس لڑکے نے کہا ہاں۔ عورت سے کہا واقعی یہ تیرا بیٹا نہیں؟ اس عورت نے کہا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ واقعی تم غیر ہو؟ عورت نے کہا بالکل غیر ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس لڑکے کا بازو پکڑ کر کہا میں نے اس عورت کا نکاح 500 درہم کے بدلے میں تیرے ساتھ کر دیا، اور کہا کہ جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور دونوں میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم کرو۔ جس وقت اس لڑکے نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر وہ اس عورت کو لے جانے لگا تو وہ عورت چیخ کر کہنے لگی اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، ماں کا نکاح بیٹے کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس عورت سے پوچھا گیا کہ تو اب مان گئی کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو نے جھوٹ کیوں کہا؟ اس عورت نے کہا کہ میرا خامد بڑا امیر تھا اور اس کی کافی جائیداد تھی، اس سے صرف یہ ایک لڑکا تھا۔ میرے بھائی میری شادی کسی اور جگہ کرنا چاہتے تھے اور ساری جائیداد اس کو ہڑپ کرنا چاہتے تھے۔ اگر یہ لڑکا میرا ثابت ہوتا تو جائیداد ساری اس کے پاس چلی جاتی۔ جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے ہم نے یہ ڈرامہ رچایا۔ اس عورت کا قصور ثابت ہو گیا اور لڑکا بری ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔